بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز. میں ہوں غلام عباس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اس وقت پورا پاکستان الیکشن کی گہما گہمی میں مصروف ہے اور ہر طرف الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں. کینڈیڈیٹس اور عوام اس وقت ہر طرف سے کوئی نعرے بازی اور اس میں مصروف ہے، اور جبکہ دوسری طرف قوم ہماری جو ہے مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی، بے روزگاری کا. تو ایسے موقع پہ جب کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور کینڈیڈیٹس دعوے کرتے جا رہے ہیں مختلف قسم کے کہ ہم یہ دیں گے ہم یہ دیں گے، تو اسی سلسلے میں آج ہمارے دفتر جہان نیوز میں موجود ہیں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ملک عمران خان صاحب، جن کا حلقہ ہے PP18. السلام علیکم عمران صاحب. السلام عباس صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. عمران صاحب بتانا پسند فرمائیں گے کہ جو آپ PP18 سے الیکشن کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کے کتنے مخالف ہیں جو الیکشن میں کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں ہمیں میزبانی دعوت دی اور ہمیں آپ سامنے بیٹھے ہیں. اس وقت جماعت اسلامی پورے پاکستان میں الحمدللہ خدمت کے نام پہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور میں بھی اسی سوچ کے ساتھ کہ ایمانداری اور کرپشن فری پاکستان کے لیے جو ہے نا پبلک سے ووٹ مانگنے کے لیے موجود ہوں. اس وقت اگر میدان میں دیکھیں تو جماعت اسلامی جس کے میں خود امیدوار ہوں صوبائی اسمبلی PP18 سے، میرے مقابلے PMLN کے سجاد صاحب ہیں، اور اس طرح TLP کے کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح جو ہے نا وہ آپ کے آزاد امیدواران کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے. پیپل پارٹی کی بھی جو ہے نا کینڈیڈیٹ موجود ہیں. تو 3 بڑی پارٹیز کے ہیں، اور باقی جو ہے نا آزاد امیدواران کے کم 40 امیدواران ایسے ہیں جو اس نے میدان عمل کے اندر موجود ہیں. اچھا، جو اس دفعہ الیکشن میں حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، میں تو صرف آپ کے حلقے کی بات کروں گا PP18 کے، تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا کہاں تک حلقہ محدود کیا گیا ہے یا کہاں تک آپ کو حلقہ دیا گیا ہے جہاں سے آپ نے ووٹس اکٹھے کرنے ہیں؟ اچھا، ویسے تو بات میں حلقے کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. ایک چھوٹا جملہ کہ ہمیشہ یہ جو مینجمنٹ الیکشن کو کیا جاتا ہے، اس بار بھی اس کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بالکل الیکشن سے 1 مہینہ پہلے جی مطلب اپنی مرضی سے ان کی مینجمنٹ جنہوں نے کرنی ہوتی ہے، تو بالکل الیکشن سے 1 مہینہ پہلے جنہوں نے پورے حلقے کی حدود چینج کری. ایک کینڈیڈیٹ پہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بالکل نئے علاقوں میں اپنے تعلقات، اپنے رابطے اور نیچے فٹ ورک جو ہے گراؤنڈ لیول کرنے میں ایک مشکلات ہوتی ہے. اچھا، جو حلقہ آپ کو دیا گیا ہے، میں یہاں سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حلقہ آپ کو دیا گیا ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ آپ کو ٹھیک حلقہ دیا گیا ہے؟ دیکھیں، ہم جماعت ہر جگہ موجود ہے. جماعت الحمدللہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا علاقہ پریشانی کا سبب بنے گا. جماعت کے اندر جو تنظیم ہے آپ کو پتہ وہ بڑی منظم ہے. کوئی بھی فرد آئے گا تو پوری ٹیم اور پوری تنظیم سے چلتے ہیں. جماعت کے لیے پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ سسٹم کے لحاظ سے فیلئر ہے یا جو ہے آپ کہیں کہ ناکامی ہے کہ بالکل الیکشن کے موقع پہ یہ والا کام کریں. باقی آپ نے اس سے پہلے الیکشن جو حلقے کی ڈیٹیل پوچھی ہے، تو میرے حلقے میں سر سید چوک مین علاقہ شامل ہے، ڈھوک لئی بخش، آریہ محلہ، ڈھوک کھبا، اسی طرح جو ہے نا چار سلطان امر پورہ، پھر آپ مسلم ٹاؤن، خرم کالونی، کھنہ پول، شکریال، کھنہ ڈاک، ڈھوکلا کے پر، یہ مین علاقے میرے جو ہے اس وقت شامل ہیں جو PP18 کے اندر. تو ان سارے علاقوں میں الحمدللہ بہترین انداز سے کمپین چل رہی ہے. ورکر موٹیویٹڈ ہے، ڈور ٹو ڈور چل رہا ہے، انڈور میٹنگ ہو رہی ہیں، اوپن میٹنگ بھی ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 4 فروری کو سراج الحق صاحب آ رہے ہیں اس علاقہ باغ کے اندر، ہم اس کے اندر بھی بھرپور طاقت سے شرکت بھی کریں گے. کیا وجہ ہے کہ جو آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جماعت اسلامی کہیں بھی اتنی زیادہ پاپولیرٹی نہیں پا سکی اور نہ اتنے ووٹ لے سکی اور نہ ہی حکومت میں کوئی بڑا رول ادا کر سکی، جبکہ جماعت اسلامی کا تو کافی خاصا کام رہا ہے عوام کے لیے؟ مطلب کوئی بھی مشکلات آئیں تو جماعت اسلامی سب سے آگے ہوئی. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کا رجحان دوسری پارٹیوں کے بنسبت جماعت اسلامی سے کم ہے؟ اس پہ آپ کیا بولیں؟ ہمیشہ الیکشن کو مینیج کرنے کی کوشش کی. ہمارے ادارے ہیں، ہمارے باقی جو سسٹم ہے، اس سے ہمیشہ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی، اور عوام کی جو ٹرو جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی تھنکنگ ہے، جو ان کی خواہشات ہیں، ان کو کچلنے کی کوشش کی. اور یہ مختلف انداز ہیں. میں ہمیشہ آپ پہلے لفظ سنتے ہوں گے پری پول جو ہے ریگنگ اینڈ آفٹر جو ہے نا وہ پول ریگنگ ہے. تو پری پول ریگنگ میڈیا کے ذریعے سے، انویسٹمنٹ کے ذریعے سے کیش ڈسٹریبیوشن، ووٹر تک کیش اور دھڑے خریدنے کی جو ہے یہ ٹرینڈ ہے. اسی طرح پری پول جو ہے نا الیکٹیبلز کو کسی خاص پارٹی کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی یہ کمپین ہمیشہ رہی ہے. لیکن ایک چیز یعنی جب اسلامی مختلف دور میں کہیں نہ کہیں جہاں موقع ملا وہاں انہوں نے آگے ڈیلیور کیا.
اس ماضی کی بنیاد پر اور سوشل میڈیا اور مختلف جو چینل اب نئے چینل ہیں ان کی بنیاد پر اب پبلک کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہے. اگر آپ خود تھوڑا سا گراؤنڈ لیول سروے کریں تو لوگ خود اب یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے نا ایک ہی پارٹی بچتی ہے کہ جس کو موقع دینا چاہیے, اور حال صرف جماعت اسلامی لگاتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ ہے کہ جو خدمت بھی کرتی ہے, جماعت اسلامی وہ ہے کہ جو کرپشن سے پاک ہے, جماعت اسلامی وہ ہے کہ جو ہر ٹائم میدان عمل کے اندر نظر آتی ہے. تو اس ٹائم یہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ جو ہے نا پبلک نہیں کرتی, میرا خیال ہے کہ اس الیکشن 2024 کے اندر پبلک جو ہے نا اب جماعت اسلامی سے موٹیویٹ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ وہ جو گلہ شکوہ ہمیں پبلک سے بھی رہتا تھا, انشاءاللہ اس الیکشن میں پبلک اس گلے شکوے کو ختم کر کے جماعت اسلامی کو جیت کے طرف شفٹ کرے گی. اور اس کا رزلٹ ہم کراچی میں دیکھ چکے ہیں, گوادر کے اندر دیکھ چکے ہیں, اور ہم خود اب جو سرویز آ رہے ہیں کہ سراج الحق اس ٹائم پنجاب کا تیسرا بڑا جو ہے تیسری بڑی شخصیت ڈیولپ ہو چکی ہے. پنجاب میں کبھی بھی جماعت اتنی پاپولر نہیں ہوئی, فرسٹ ٹائم سراج الحق جو ہے نا پنجاب کی تیسری بڑی شخصیت کا مطلب ہے کہ پنجاب کی عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کر رہی ہے. اچھا, مجھے صرف آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو الیکشنز 2024 کے ہو رہے ہیں اس میں آپ باقی پارٹیوں کی نسبت جماعت کو کس جگہ پا رہے ہیں؟ میں نے پہلی بات کی کہ الحمدللہ بڑے عرصے بعد اس ٹائم پنجاب میں جماعت اسلامی تھرڈ لیول پہ آئی ہے, تیسری بڑی پارٹی کے طور پہ آئی ہے. اور لوگ جو یہ پرانی پارٹیز ہیں, اس سے پہلے اگر پیپل پارٹی اور نون لیگ کا ٹینور دیکھیں, یہ کوئی 40-50 سال کا تقریب بنتا ہے, یہ ٹرن کرتے ہیں 1 by 1, ایک آیا پھر دوسرا آیا. لوگ ان سے شدید طرح تنگ ہیں, یعنی ان کی کرپشن سے, ان کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے, ان کی وجہ سے جو آج کرائسس کے شکار ہیں. شہری علاقے میں پانی کے کرائسس ہیں, گیس کے کرائسس ہیں, بجلی کے کرائسس ہیں. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور مہنگی ہونے کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری جو ہے نا وہ فارن شفٹ ہو رہی ہے. تو پورے سسٹم اس ٹائم کولیپس ہو گیا ہے, اور پبلک یہ سمجھتی ہے, جو اپنی بالخصوص جو ینگ لاٹ ہے ہماری میل اینڈ فیمیل بھی سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ پاکستان مزید تباہ ہوگا, لیکن قیادت تبدیل کی جائے. تو اس لیے جو نا آپ لوگ جماعت اسلامی اور نئی قیادتوں کی طرف سوچ رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں ملک صاحب کہ اس وقت جو یہ الیکشن 2024 ہے اور جو آپ کا حلقہ ہے PP 18, تو یہاں آپ کس کینڈیڈیٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک ٹف ٹائم دے گا؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہاں PML کا کینڈیڈیٹ ہے, اور واللہ PML کے کینڈیڈیٹ سے تو پبلک تنگ آ چکی ہے. اوورال آپ نے ابھی شاید لیاقت باغ کا ان کا ایک جلسہ دیکھا ہوگا, میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کی کہ فیلئر جو ہے نا وہ جلسہ ڈکلیئر ہوا ہے. پوری قیادت یعنی یہاں سے جو MNA MP رہے ہیں, اس سے پہلے منسٹرز رہے ہیں, وہ سب بھی مل کے اپنی طاقت اور پیسے اور TMA اور پولیس سارے کی طاقت کے باوجود جو ہے نا وہ لیاقت باغ نہیں بن سکے. اس کے نہیں بالکل آتا کہ وہ لوگ PMLN کی طرف نہیں جانا چاہتے, تو میں تو اس کی کمپٹیشن نہیں کرتا. اس کے بعد جو چیز رہ جاتی ہے کسی دائرے میں PTI کی نومینیٹڈ جو بندہ ہے اس کو آپ کمپٹیشن کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں جو مجھے بینیفٹ مل رہا ہے کہ آپ ہے PTI کے کینڈیڈیٹ اسد عباس ہے, وہ نمبردار مختار عباس جو پیپل پارٹی سے MNA کا الیکشن لڑ رہا ہے, یہ اس کا بھائی ہے. اور اگر سٹارٹ کے بینر دیکھیں تو مختار عباس کے بینر پہ اسد عباس کی پکچرز لگی ہوئی ہیں. تو اب PTI کا جو نظریاتی ورکر ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے کہ ہم اس حلقے میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. خود بھی شمار دھڑوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, یہ جیت بھی تو پیپل پارٹی کی طرف جائے گا, لہٰذا ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم جماعت اسلامی کو دیں گے. میں سمجھتا اس ٹائم جو پیک اس ٹائم ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے, وننگ پیک ہے. باقی تمام لوگ کچھ نہ کچھ اپنا شیئر ضرور لیں گے. اوورآل جو ایٹماسفیئر بن گیا ہے, بالکل پورے پنڈی کے اندر بھی سروے لے تو 66% سروے آ رہے ہیں کہ PTI کا ووٹر جو جماعت اسلامی تک کنورٹ ہو رہا ہے. اور میرے حلقے میں بالخصوص یہ نمبردار مختار کے بھائی اور پیپل پارٹی کی وجہ سے جو ہے نا PTI کا ورکر جو ہے نا 80 to 90% جو ہے نا وہ جماعت اسلامی اور ملک عمران کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ٹف کینڈیڈیٹ اس ٹائم نہیں ہے. چلیں جی, ایز پر یور ورڈنگ میں ایز اے صحافی اپنا تجزیہ کچھ اس طرح دیکھ رہا ہوں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مختار عباس کے بھائی اسد عباس جو آپ کے رائیول ہیں اس وقت اس الیکشن میں, تو یہ تو PTI کا جب بلہ نشان چھینا گیا تو پھر ان لوگوں کو مختلف لوگوں کو آزاد امیدواروں کی ٹکٹیں دے دی گئی ہیں لڑنے کے لیے الیکشن کے اندر. میں PP 18 کی صرف بات کروں گا کیونکہ آپ PP 18 سے تعلق رکھتے ہیں, جماعت اسلامی ترازو آپ کا انتخابی نشان ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ہو گئے مختار عباس کے بھائی اسد عباس جو آپ کے اس وقت الیکشن میں رائیول ہیں, دوسرے ہو گئے اظہر اقبال ستی, اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ دونوں کا تعلق PTI سے ہے.
تو دیٹ مینس کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے حلقہ پی پی 18 کا صوبائی اسمبلی کا، جس میں کہ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ پیسے یہ ووٹیں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے لازمی بات ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دے گا، اور مختلف لوگ بھی ہو سکتا ہے ہمدردانہ طور پہ، جیسے کہ عمران خان کو 14 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں، بانی ہے وہ اپنی پارٹی کا، اور اس کو سزا ہونے کے بعد لوگ اور زیادہ ہمدردی کا اظہار کریں گے، تو وہ ہمدردی میرا خیال ہے ویسٹ ہو جائے گی، کیونکہ جب 4 کینڈیڈیٹ ایک ہی پارٹی کے آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے تو جو ووٹیں وہاں جائیں گی، تو نون کا تو اپنا ایک ووٹ ہے، وہ اس سے تو زیادہ وہ نہیں جائیں گے، تو اس سے مجھے بھی یہ نظر آ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ جب یہ ووٹیں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی، پیپلز پارٹی کا تو ووٹ بینک ہے ہی نہیں ہے نا، تو مجھے بالکل آپ کی بات سے اتفاق رائے ہے کہ پی پی 18 میں مجھے ملک عمران جو ہیں جماعت اسلامی ترازو کے نشان والے، اپنی ایک ووٹ بینک کے تحت جو جماعت کا پکا ووٹ ہوتا ہے وہ کبھی کسی اور کو نہیں دیتا، تو میں بھی آپ کی بات ٹھیک نکل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ جیتے، ہماری تو یہی دعا ہے، آپ کی محنت ہی آپ کو رنگ لائے گی، تو جہاں تک ووٹوں کا تعلق ہے تو اس میں نو ڈاؤٹ اب ڈسٹریبیوشنز ہو جائیں گی تو لازمی بات ہے کہ جماعت اسلامی وننگ اسٹریک پہ آئے گی۔ میں بس اس میں اپنے ایک بات لازمی کروں گا، میں اس میں اپنے جو مینیفیسٹو لے کے چل رہا ہوں، دیکھیے پنڈی پانی کا شدید مسئلہ ہے، میں نے اپنے مینیفیسٹو میں بالکل کلیئر کیا، اور یہ نہیں کہ میں صرف الیکشن کے اندر مینیفیسٹو پیش کر رہا ہوں کیا ہے، اس طرح ایک بڑا مینیفیسٹو میں نے پیش کیا ہے کہ گیس جو اس ٹائم گرمیوں میں بھی شارٹ ہو گئی ہے، راولپنڈی کے میئر نون لیگ کے پاس رہی ہے، باقی سسٹم رہا، راولپنڈی کو گیس کی پراپر سپلائی نہیں دے سکے۔ تیسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہیلتھ کا ہے، جو نا پنڈی کے 3 بڑے ہاسپٹل ہیں جو ہزارہ سے لے کے کشمیر اور سارا بیلٹ ان 3 ہاسپٹل ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ گورنمنٹ نے کوئی اچھے ہاسپٹل نئے نہیں ڈیولپ کیا، اور جو یہ ہاسپٹل موجود ہیں ان کو بھی گورنمنٹ نے ڈیولپ نہیں کیا کہ لوگوں کو موقع ملے، تو میرا تیسرا بڑا یہ نا اس میں میرے مینیفیسٹو میں ہے کہ میں ہیلتھ سیکٹر کے اندر امپرومنٹ کروں گا پنڈی کے اندر، اور یہ اس کے اندر میں خود راضی ہاسپٹل جو الخدمہ راضی ہسپتال ہے، میں اس کے مینیجر میں ہوں، اس کے ممبر ہوں، اور وہاں ہم ورکنگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پانی، گیس اور جو صحت ہے یہ ہماری ترجیحی بیلٹ ہے، اور ہم اس کے اندر 100% کام کریں گے۔ میں سمجھے اس سے پہلے جتنی پارٹیاں رہی ہیں وہ ان تینوں فیکٹر کو، شہری علاقے کو، اربن علاقے جو پنڈی ہے اس کو دینے میں فیلئر رہے ہیں، اور باقی جو آپ نے بات کی الحمدللہ بڑی طاقت کے ساتھ اس ٹائم جو ہے نا ہمارا ورکر اس پہ کام کر رہا ہے، اور لوگوں کا ہمیں رزلٹ مل رہا ہے کہ لوگ آزاد کینڈیڈیٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے، لوگ پی ایم ایل این سے شدید طرح تنگ ہیں، پیپل پارٹی کی طرف نہیں جانا چاہتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پہلے بھی 2002 میں ہمیں سیٹیں ملی ہیں، انشاءاللہ اب بھی جماعت اسلامی کے اس پر ایک بڑی تعداد میں سیٹیں ملیں گے، اور پی پی 18 بالکل کلیئر ہمیں جیتی نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ ملک عمران خان صاحب، نامینیٹ کینڈیڈیٹ ہیں فار جماعت اسلامی، انتخابی نشان ہے ترازو، مشکور ہیں آپ کے، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، میں ہوں غلام عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔